تھے. اور پھر یہ ہے کہ جو مارک اپ فائنانسنگ تھی اس کی بھی جو شکلیں بعد میں اس کی بھی وضاحت کروں گا ہوئیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شروع سے اشکال تھا کہ یہ غلط ہے، اور اس کے ذریعے سے سودی نظام ہی کے کوئی فروغ کا ذریعہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. لہٰذا سن 1984 کی ریوائز رپورٹ میں پھر اس کا ذکر خاص طور پر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا کہ ہم نے یہ تجاویز نہیں دی تھی، ہم نے اس کو فلاں معاملے کو بہت سپیرنگلی یوز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے معاملے کو اسی کو اختیار کر لیا اور اصل چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب یہ جتنے بھی متبادل ہیں، یہ نام تو بہت سارے ہیں، اگر آپ انہیں اکٹھا کریں تو یہ 3 قسم کی فائنانسنگ بنتی ہیں. پہلی فائنانسنگ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فائنانسنگ، مشارکت اور مزاربت کی بنیاد پر فائنانسنگ. یعنی ایک بینک جو ہے کہ ایک بینک کسی کے شخص کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ اسے فائنانسنگ دے رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ کاروبار میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور ہم جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہیں، ایک حد تک کاروبار آپ کریں گے، آپ جو ہیں اس میں سے منافع میں ہمیں حصہ دیں گے. یہ ایک امکان موجود ہے، اس لیے کہ شریعت نے مزاربت کو جائز قرار دیا ہے، مشارکت کو بھی. اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے مزاربت اور مشارکت میں، یہ دونوں ہی اصل میں پارٹیسپیشن کے اور جو اس طرح کی شراکت کے جو ہے وہ 2 شکلیں ہیں. مزاربت اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ اگر تو جو بھی اس معاہدے کے پارٹنرز ہیں، حصہ داران ہیں، وہ سب کے سب اگر کچھ جو ہے وہ کیپٹل کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ شریک ہو تو وہ مشارکہ کی ایک شکل ہے. اور اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیپٹل کے بغیر ہو، صرف اپنی جو ہے سروسز دیتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کیپٹل پرووائڈ کر رہا ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، تو یہ ایک مزاربہ کی شکل ہے. اور اس کا اصول کیا ہے کہ جب بھی اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹری بنیاد پر کوئی کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کے لیے مدت معاہدہ طے ہونی چاہیے، کتنی مدت کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں جو نفع اور نقصان کا تناسب ہے وہ طے ہونا چاہیے کہ کیا 50-50 کے حساب سے جو ہے 50% کے حساب سے منافع تقسیم ہوگا یا کوئی اور جو ہے وہ شکل ہو سکتی ہے. کسی اور شکل کو بھی منع نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو اپنی شیئرنگ ریشو ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. وہ ایک خاص حالات میں تو ہیں لیکن عام حالات میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپس کی نیگوشیشن کا ذریعہ. اگر نقصان ہو رہا ہے اور شراکت ہے، سب کا کیپٹل ہے، تو کیپٹل کے تناسب سے نقصان کو برداشت کرنا ہوگا. اور اگر مزاربہ ہے تو جو کیپٹل لا رہا ہے وہ کیپٹل کا پورا نقصان برداشت کرے گا، اور جو شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹس لا رہا ہے وہ صرف ایفرٹ کی حد تک جو ہے اپنا نقصان برداشت کرے گا، اس کا کیپٹل لاس نہیں ہوگا. تو یہ اصول ہے، کچھ بنیادی اصول جو مزاربت اور مشارکت کے ہیں. پھر اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ مزارب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا جو ہے چیزیں راستے کھلے ہیں، اور رب المال کے لیے کیا ہے، اور اگر شراکہ ہے تو اس کی کس قسم میں کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. یہ پھر ڈیٹیلز ہیں جس کی اس وقت جو ہے بیان کی ضرورت نہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ بینک اگر کوئی ایک مالیاتی ادارہ جس میں فنڈ جو ہے جمع ہوتا ہے وہ اختیار کرے تو اس کے ذریعے سے منافع میں شریک ہو کر گویا کاروبار میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بینک اس طرف کیوں نہیں آتے، کم کیوں آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے اور رسک ہے اسے شیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کاروبار میں تو ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیسہ دینے والا جو خواہش ہوتی ہے نقصان نہ ہو، لہذا وہ اس آپشن کو اویل کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں. اب اگر ہم اسلامی بینکاری کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سود سے بچنا ہے تو ہمیں اس اصول کو تو اختیار کرنا پڑے گا، یہ ایک مجبوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الخراج بالضمان، کہ نفع کا اور جو ہے منافع کا استحقاق وہ رسک شیئرنگ کے ساتھ ہے. تم ذمہ داری بھی قبول کرو تو منافع میں تمہارا حق موجود ہے. اب اگر بینک اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کے ساتھ فائنانسنگ کی جا رہی ہے، انویسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لین دین کی کوئی مانیٹرنگ کر سکے، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا کوئی نظام بنا سکے کہ آیا وہ ہمارے ساتھ جو ہے کھیل تو نہیں کھیل رہے، اور جو ہے ان کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ شریک نہ ہو، تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ پھر پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن چاہ رہے ہیں. وہ پھر اسلامی نظام کے تحت کام نہیں کرنا چاہ رہے. اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے، اسے کام کرنے دیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنا جو ہے کام کا کوئی حصہ طے کر لیں. اور بینک کے لیے بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جتنے بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے کوئی چیک لگائے، دیکھے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کہیں ڈبل بک کیپنگ تو نہیں کی جا رہی.
اب جب یہ بھی نہ کرنا چاہیں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ آپشن انہیں پھر سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے لہذا اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر تو بینکنگ کرنی ہے اور اسلامی بنیادوں پر کرنی ہے تو اگر مزاربت اور مشارکت ہے تو پھر اس میں یہ ذمہ داری کا فیکٹر قبول کیے بغیر پاسبل نہیں۔ دوسرے قسم کے آپشنز وہ ہیں جس میں لوگوں کی کچھ فائنانسنگ کی کچھ نیڈ کسی انداز میں پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے جسے ہم عام طور پر اجارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اجارہ شریعت میں ایک جائز کانٹریکٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اجارے کا؟ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے استعمال چاہیے، اور وہ چیز ایسی ہے جو کہ استعمال کے ساتھ اپنا وجود ختم نہیں کر لیتی، اس کا وجود برقرار رہتا ہے، جیسے کوئی گھر ہے، کوئی کار ہے، کوئی گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو استعمال کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں۔ اب کسی کو اس کی اونرشپ میں دلچسپی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اونرشپ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے استعمال کرنا ایک مدت تک کے لیے، تو اب اجارے کا ایک کانٹریکٹ شریعت نے جائز قرار دیا۔ اور یہ اجارہ جو ہے اجارت الاشخاص بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کو کسی شخص کو غلام نہیں خرید سکتے، غلام کی اب جو ہے گویا حالات ہی نہیں ہے کہ آپ اسے خرید لیں، آپ اس کی صرف سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے معاہدہ طے کر لیں، صبح سے شام تک جو ہے 8 گھنٹے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا جو ہے اجرت دوں گا، یہ اجارت الاشخاص ہے، آپ نے گویا اس کی سروسز ہائر کر لی۔ اور دوسرا اجارہ ہے جسے اجارت الاشیاء کہا جاتا ہے، وہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ چیز کو اون نہ کریں، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے، آپ اس کے صرف یوز کا حق لے لیں، یہ اجارہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر بینکنگ میں یہ کیسے آئے گا، کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے؟ اور اگر بینکنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کا مس یوز کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بینکنگ میں یہ صورت میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے جس میں فنڈ جمع ہے بہت زیادہ، یہ ایسی چیزوں کو اون کر سکتا ہے، لوگوں کے اس پیسے کو فنڈ مینیجر بنتے ہوئے کہ جو کہ لوگوں کی ضرورت کی ہیں، اون کر کے وہ اب گویا لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہو گئے، ان کے بہاف پر ایک جو ہے وہ ادارہ یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اون کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو جو ہے ایک معینہ رینٹل کے اوپر جو ہے وہ اسے کرائے پر دے دے۔ اگر ایک شخص انفرادی ملکیت کی چیز کرائے پر دے سکتا ہے تو 10 افراد اپنی اجتماعی ملکیت کی شے بھی کرائے پر دے سکتے ہیں، اور اپنی ملکیت کا جو اس میں حصہ ہے اس کے مطابق اس میں اپنا جو ہے وہ رینٹ میں اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام بینک جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس اجارے کو عام طور پر 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں فائنینشل لیز اور ایک کو کہا جاتا ہے آپریٹنگ لیز۔ فائنینشل لیز جو ہے وہ تقریباً وہ چیز ہے جو کہ ایک لون کی صورت میں، قرض کی صورت میں اضافی کسی جو ہے شرح سود کے ساتھ واپسی کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو کو اسیس کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اسیس کر کے اس کی جتنے عرصے کا آپ اجارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا لیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مدت طے کر لی، اور اس کی اس ویلیو کو آپ نے پر منتھ کی کسی انسٹالمنٹ پر طے کر لیا، اور اس کے بعد آپ اسے جو ہے اس مدت کے دوران وہ پیسہ پے ہوتا رہا، جب مکمل پیسہ پے ہو گیا تو اب وہ چیز جو ہے وہ ملکیت میں دوسرے شخص کی ملکیت میں جس نے اسے لیا تھا اس کی ملکیت میں ٹرانسفر کر دی۔ فائنینشل لیز کی صورت میں اسے بیان ہی اس انداز میں کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک لون کو ٹرانزیکشن میں کیا جاتا ہے۔ لون جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں سیٹل کیا جاتا ہے، فائنینشل لیز بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ آج سینکشن ہو گئی لیز، اس کی اماؤنٹ، اس کی مدت طے ہو گئی تو آج سے آپ کا رینٹل چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اب وہ چیز جو ہے اس کی تمام رسک بھی جو یوز کر رہا ہے اس کے ذمے آ گیا، یوز سے ریلیٹڈ رسک بھی اور دوسرے رسک بھی، جو بھی رسک ہے اس کے ساتھ منسلک وہ اس کے ذمہ پڑ گیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس دوران کوئی چیز جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے کسی حادثے کی سبب سے کسی اور سبب سے، تب بھی اس کا رینٹل چارج ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک فائنینشیل لون کے طور پر ٹریٹ ہو رہا تھا، اور اس میں لازماً یہ ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے پر جا کر وہ چیز لازماً ٹرانسفر ہو جائے گی اس شخص کی ملکیت میں جس نے کہ اس کے وہ لیز کروائی تھی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ قابل اعتراض باتیں ہیں، اور اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ اسی ایک قرض کی صورت ہے جو کہ آپ ربا پر یا سود پر دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اسے جو ہے نام اس کے اندر تبدیلی کر لی گئی۔ آپریٹنگ لیز کیا ہے؟ آپریٹنگ لیز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ اکاؤنٹس کی کتابوں میں لون کی صورت میں نہیں ہوتی،
اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک کرایہ ہوتا ہے اور کرایہ کا ایک خرچ